हुजूर एक छोटी सी नुक्ता, सूरत है आदमी को ये कैसे पता चले कि ये मेरी कमजोरी की वजह से है या मिन जाना बल्ला है? ये तो मैंने कहा मैं बता रहा हूँ, ये तुम बता ही नहीं रहा। इसके लिए तो फिर आपको उम्र चाहिए कि आप हो कौन सी कैटेगरी के बंदे। मानने वाले मानते हैं, नाकामी को भी मान जाते हैं। कहते हैं ये हाथ से अल्लाह की तरफ से आए तो फिर अल्लाह की तरफ से आए, और अल्लाह ताला फिर उसको मान लेता बात। ये नहीं कहता कि ये तुम्हारी वजह से हुआ तो गलती कोई अल्लाह इंसान है, झगड़ा करने वाले तुम लोग हो। अगर तुमने कहा कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से हादसा हुआ तो अल्लाह कहता ठीक है, वो उसको अल्लाह ही की तरफ से मानते हैं। इंसान तो पता क्या कहता है, वो जी झगड़ा अल्लाह की तरफ से, लड़ाई क्या लड़ाई, वो तो वहां से जा रहे थे, वहां से गलती की, ये गलती की, ये इंसान लड़ते। मैं जानता हूं कि अल्लाह की तरफ से, क्या कहता है, मैं जानता हूं कि अल्लाह की तरफ से है, बस वो अल्लाह ही की तरफ से है। हालांकि उसकी वजूहात भी मौजूद होंगी, लेकिन तुमने कहा अल्लाह की तरफ से है, बस वो अल्लाह की तरफ से। आपने सोचा अल्लाह की तरफ से है, बस वो अल्लाह की तरफ से। तुम कहते हो कि अभी अल्लाह को मंजूर नहीं है मेरा तहज्जुद पढ़ना, बस अल्लाह को मंजूर ही नहीं है। ये मतलब नहीं क्या मेरी ये कोताही है, फिर ये सोचते हो फजूल है। तुम अल्लाह की तरफ जा रहे हो तो हर काम अल्लाह की तरफ से है, दुनिया की तरफ जा रहे हो तो हर काम तुम्हारा ही है। तो तुम हो कौन, सोचना क्या है, आप कौन लोग। अगर आप दुनिया में दुनियादारी अंदाज से रह रहे हो तो आपका इबादत भी दुनिया है। दुनिया में दीन मांग के शामिल कर रहे हो तो दुनिया बेहतर हो जाए, और अगर आप दीन वाले आदमी हो तो आपका दुनियादार होना भी इबादत, बशर्ते कि तुम किस मंजिल के मुसाफिर हो। ये फैसला आज का ही लो, क्योंकि दुनिया के अगर तलबगार इंसान जो है उसका फिर दीन जो है वो भी दुनिया ही के लिए कि या अल्लाह इतनी नमाजें पढ़ी हैं तो एक छोटे सा काम आपको कहा है, तेरी कितनी नमाजें पढ़ते यार, एक कार शार मोटर छोटे तो गैरों में तो औरों को मिले हूर कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत बात है हूर। ये नहीं, ये चलता नहीं। अब इसलिए आप लोग अल्लाह ताला के साथ एडजस्ट करो। क्या, अगर उसको अमल करने देना है तो उसे करने दो, खुद करना है तो उसे कुछ ना कुछ करते जाओ। ये नहीं है कि फिर अमल खुद भी करो और उसे भी कहो, उसे भी कहो और खुद भी करो। तेरी मर्जी चाहते हैं और अपनी मर्जी करते हैं, ये बात गड़बड़ है कि या अल्लाह हम तेरी मर्जी चाहते हैं और अपनी मर्जी करते रहते हैं। या अल्लाह हमें तू नेकी की तौफीक अता फरमा और हमें बदी की तौफीक आई पड़ी है, ये क्या बात है। या अल्लाह तो हमारा नेक मुकद्दर कर, हम बुरे मुकद्दर के रास्ते पे जा रहे हैं, नेक अंजाम हो और इस अमल का जो नेक नहीं है, ये क्या बात है। थोड़ा सा इंसाफ अपनी जात के साथ कर लो। अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सब कुछ दिया है तो उसे लेने का हक है, रपड़ के पास है। अगर अल्लाह ने ले गया तो वही दे गया। अगर खुद मानते हो तो हिफाजत कर लो। किस किस चीज की बात करोगे, एक तो लगा जाता किस किस चीज का तुम ना शुक्री करोगे, क्या क्या चीजें नेमतें बयान करोगे, और फिर किस किस चीज के साथ तुम उसकी झगड़ा करोगे, क्या क्या बचाओगे। उसे ले तो जरूर जाना है, अगर छोड़ दो तो फिर छीन नहीं जाएगा, छोड़ोगे नहीं तो छीन तो जाना ही है। आप सोच लो क्या करना है आपने। तो आपने आपको उस रास्ते का मुसाफिर बनाना है तो फिर वो रास्ता सारा ही वो खुद तय कराएगा। तो मतलब हज करने वाले का हज इरादे से शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है? इरादे से हज शुरू हो गया। तो अगर वो उसने कहा रास्ते में कोई ऐसा वक्त आ गया कि मुश्किल जरूरत थी किसी और को, मैंने कहा चलो इस बेचारे का काम कर दिया जाए, हज अगले साल सही, उसका हज मंजूर है। क्या उसका हज मंजूर है। अब हज चूंकि अल्लाह के लिए है तो लिहाजा वो वाक़या जो अल्लाह ने कहा कि तुम पैसे मेरे घर में बांध देना, पहले इसका काम कर दो, वो हज उसका मंजूर। तो आपने ये देखना है कि आपका नीयत का रुख क्या है, आपका नजर किधर को जा रही है। अपने प्रोग्राम को अगर करना है तो अपने प्रोग्राम को करते जाओ, इस्लाह करते जाओ, करेक्शन करते जाओ, फिर देखते जाओ वो 100 बार उड़ो 100 बार गिरो, आखिर ठीक हो जाएगा। यही इंजाम।
اگر اللہ کی طرف جا رہے ہو تو اللہ کو چھوڑ دو، جو وہ کر رہا ہے اسے کر دے دو، پھر تم دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیا کہا؟ پھر دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ جو اللہ کے مسافر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے جاؤ. ہم مہمان ہیں اللہ کے، آئے تو دیا ہی کچھ نہیں کھانے کو، مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، نہ دے. تم اگر وہ مہمان ہو کہ کم ملے تو گلہ کرنے والے ہو، تم مہمان اللہ کے نہیں ہو، تم کماؤ اور کھاؤ. اگر اللہ کے مہمان ہو تو جو وہ کھلاتا ہے وہ کھاؤ، جو وہ دکھاتا ہے وہ دیکھو، جو وہ کرتے جا رہا ہے اس کو کرنے دو. تمہاری زندگی بھی اس کی زندگی، اگر یہ اس کی زندگی ہے تو جیسے وہ چاہے گزارنے دو. یہ کام لوگوں کے ساتھ بات ہے. اگر آپ ایسا سوچو تو پھر یہ زندگی، کیونکہ اس نے ایک عرصہ کے بعد ختم ہو جانا، اور وہ عرصہ ختم ہو گیا، قریب آ گیا. تو جب اس نے ہو ہی جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنی زندگی بنا کے اس کو خراب کر دیا، اس کو اسی کی زندگی رہنے دو. آپ نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ؟ تم نے جو کچھ کیا زخمی کر لیا، پریشان کر لیا. اب بہتر یہ ہے کہ اس کو اسی کے حوالے سے چلنے دو. اگر اس کے حوالے سے چلنے دو گے تو اس کے اندر نہ پریشانی ہوگی نہ فکر ہوگا. وہ بلا لے گا چلے جاؤ گے، وہ بٹھا دے گا بیٹھے رہو گے. جو وہ کر رہا ہے کرتے دو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سفر نہ کرو. سفر تو کائنات کے اندر ہے، موجود ہے، چل تو رہا ہے. آپ ٹھہر جاؤ گے تو ارد گرد حرکت ہو جائے گی، ساری دنیا چل پڑے گی. تو وہ جو اسے دکھانا ہے وہ دکھا کے رہے گا. اس نے آنکھیں بنائی ہیں تو نظارے ضرور دکھائے گا. بنائی ہے اس نے، اور دماغ بنایا تو سوچ ضرور آئے گی، اور دل بنایا تو اس میں ضرور مطلب میں حرکتیں ہوگی. اس نے بنایا ایسا ہے آپ کو تو وہ ہوگا. تم بےتابی کے اندر جلدی کے اندر آ کے گڑبڑ کر جاتے، بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے. اس لیے آج سے تم ایسا سوچو، اگر اس کو منظور ہے تو وہ ہو کے رہے گا، اور جو اس کو منظور نہیں ہے وہ کبھی نہیں ہوگا، چاہے تمہاری خواہش ہی ہو. اس کے درمیان ایک واقعہ بس کر لو. جو اس کو منظور ہے وہ ہو کے رہے گا، جو اس کو منظور نہیں ہے تمہاری کوشش کے باوجود نہیں ہوگا. اب آپ سوچ لو کہ آپ کا کیا کام ہے. ہاں، اسی پہ چھوڑنا ہے. بڑی مہربانی، اپنے آپ پہ احسان. اگر اس پہ چھوڑتے ہو تو اب بتاؤ گلے کا مقام آیا، غم کا مقام آیا. غم کا مطلب تمہارے اور اس کے فیصلے میں فرق. غم کیا ہوتا ہے؟ اس کا فیصلہ اور تمہارے فیصلے میں فرق. اس کا فیصلہ تم غریب رہو، تمہارا فیصلہ امیر ہو جاؤ، غم آ جائے گا. اگر اس کا فیصلہ غریب ہے تم بھی غریب ہو جاؤ، اس کا فیصلہ امیر ہے تم امیر ہو جاؤ. زحمت برداشت کر لو. اس کا فیصلہ ہے حج، تم حج کر کے آ جاؤ. اس کا فیصلہ نہیں ہے حج تو پھر نہ کرو. دقت نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگی، کمپلیٹ نہیں ہوگی، شکایت نہیں ہوگی، اور جھگڑا نہیں ہوگا. جہاں بٹھائے بیٹھو، جہاں چلا دے چل پڑو. اگلی منزل پہ جاؤ، اگلی منزل پہ چل جاؤ. اس منزل پہ ٹھہرے رہو تو ٹھہرے رہو. اب یہ ہے بہت آسان کام ان لوگوں کے لیے جو اس ارادے کے لوگ ہیں، تسلیم و رضا والے. جو تسلیم و رضا نہیں رکھتے وہ پھر اپنا ارادہ آپ کریں، دعا کیے کریں بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کامیابی دے دے، تھوڑی سی ناکامی ہو جائے، کچھ غم آ جائے، کچھ خوشی آ جائے، کبھی روتے رہو کبھی ہنستے رہو. وہ لوگ ہیں جو دنیا دار اپنے عمل کو اپنا عمل سمجھتے. اب یہ تمہارا سوچ ضروری ہے. آج سے تم سوچو کہ اپنا عمل ہے یا اپنا عمل اس کا عمل. سوچ لو اس کو. پھر سوال کیا بنا کہ وہ ابھی آپ کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتا. چلو جب وہ چاہے گا اٹھا دے. یہ ایک مقام ہے. خود اٹھتے جاتے ہو تو تمہارا مقام ہے. تو اللہ کے راہ پہ چلنے والا، اللہ کے ارادے سے چلنے والا ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا. وہ اس کو ہوتا ہے. ناکامی کامیابی کا سوال نہیں وہاں تو قریب اور دور کی بات ہے. جو اس کا ہو گیا وہ قریب ہو گیا. ناکامی کیا تھی، کامیابی کیا. اور امیر ہو جائے غریب ہو جائے لیکن وہ قریب ہو گیا. اور جو دنیا دار ہو گیا اسے کہا اللہ میں تھی اپنے ٹھہرو، ہم آپ کی دنیا میں جا رہے ہیں، فارمولے کے مطابق گزارو اپنے وقت. اب یہ تم سوچ لو. اسی کے اندر داستان ہے، کہیں پھر بعد میں پریشان نہ ہو جانا. ورنہ یہ ہو جائے گا کبھی آپ اللہ اللہ کرو گے، کبھی آپ اپنا اپنا کرو گے، کبھی چھوڑ جاؤ گے. اللہ مالک ہے، بالکل مالک ہے، اونٹ بھی مر گیا ہمارا، چنگا اللہ مالک ہے. یہ بات نہیں چلے گی. ہاں یہ نہیں چلے گی. اور اس کا تھا وہ لیں گے، اس کے ہو اسی کے ہو جاؤ.
اپنے ہو تو ذرا اللہ میں سے تھوڑا سا اللہ دو کے چلتے جاؤ آرام آرام سے. پھر محبت کرو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. ساری داستان ایسی ہے. وہ بڑی منزلیں دیتا ہے اور تقریباً بڑی مشکلیں دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں. ہونے والے کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. کیا کہا؟ جس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے آسانی لگتی ہے. جو گزر رہا ہے وہ آسانی سے گزر رہا ہے. جو دیکھ رہا ہے وہ مشکل میں ہے کہ اللہ میں نے بڑی تکلیف اس کو بچائی, مجھے بڑی تکلیف سے گزرے ہیں. یہ اللہ والے ہیں کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں, اور جو گزرے ہیں وہ بڑے آرام سے گزر رہے ہیں. اللہ کام یہ ہے کہ جو اس کے ارادے سے, اس کی مرضی سے, اس کی خواہش کے مطابق چل رہا ہے وہ خوبصورت چل رہا ہے, کیونکہ وہ ساتھ ہے. جب ساتھ ہو جائے تو شدت غم کم ہوگی, غم ہی ہو جائے. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ بڑی تکلیف میں جا رہا ہے, وہ شہید ہو گیا. آپ لوگ کو بڑا افسوس ہے. افسوس کیسے ہے؟ مبارک کا مقام ہے. اب یہ ہے بات کہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ منزل مل رہی ہے, جو نہیں جانتے وہ افسوس کرتے جو ان کے ساتھ کیا ہو گیا, بہت تکلیف ہوگی. اس لیے آپ ذرا یہ بات غور کر لو اور آئندہ اس پہ آپ خود سوچنا آپ نے کہ کس قسم کے مسافر ہو. اللہ نے کہا کہ جاگنا ہے تو پھر مشکل ہی ہوگا. کبھی کبھی گھڑی ٹھیک ہے, کبھی گھڑی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر اس کی مرضی سے جاگنا ہے تو خود ہی ٹائم چلتے جائیں گے. ٹائم کا مالک ہے وہ جب بھی تجربہ پڑے گا شام ہو جانی ہے خود بخود ہی. یہ بات ہے. تو اب یہ مشکل بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. وہ ادھر رات نہیں ہے نا, ادھر تو رات ہے نا. جہاں رات ہے وہاں جا کے پڑھ لے. تجربہ کہیں نہ کہیں ٹائم ہے نا. کہتے ہو اثر کے وقت کہتے میں تجربے سے جا رہا ہوں. کدھر جا رہا ہوں؟ کہتے ہیں اثر کا وقت ہے. کہتا میں چلتا ہوں. وہ جہاں چلا جائے گا جہاں تجربے کا ٹائم ہے. اسی زمین میں ہے نا, آسمان کی بات نہیں کر رہا ہوں. آسمان میں تو اللہ کے محبوب سے تو سمجھائیں گے نا. تو اللہ کے محبوب کی جو غلام ہے وہ زمین پہ تو جاتے رہے ہوں گے نا. کہتے وہاں جا کے پڑھ لیتے. یہ کہتے ہیں میں بولو گے میں آپ کی بات ہی کر جان کرنا خبردار. کیا کہتے ہیں لوگ؟ ایسے کہتے ہیں کیا اب ہم تجربے سے جا رہے ہیں. کہتے بابا آج چل رہا ہو گیا, دوپہر کو تجربہ پڑتا ہے. وہ دوپہر کو نہیں پڑھتا, تجربہ بھی آ کے تجربہ پڑتا ہے. وہ جس وقت جو چاہے نماز پڑھ لیتا ہے, کیونکہ اس علاقے میں پڑھ لیتا ہے. اور تھوڑی دیر میں مطلب زور کے علاقے میں چلا گیا, اثر کے علاقے میں چلا گیا, اور عشاء کے وقت بیٹھے ہوئے ساری نمازیں ہو رہے ہیں. یہ کرتے رہتے ہیں لوگ. یہ کھیل ہے, یہ لوگوں کا کھیل ہوتا ہے. کہتے وہ جسم کے پرزے الگ کر لیتے ہیں پھر چھوڑ لیتے. یہ سننا کبھی آپ نے؟ ہاں ایسے کرتے رہتے لوگ. اب یہ وہ جاننے والے کام ہے, سننا ایسا ہوا ہے. ناممکن نہیں ہے اللہ والوں کے لیے, ممکن ہو سکتا ہے. کیونکہ فاصلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانوں میں کہا کہ فاصلے طے ہو گئے راج شریف میں, اور غلاموں کو بھی وقت زمانوں میں کہا کہ فاصلے طے ہو سکتے ہیں, ممکن ہے. ہاں آپ سوال کرو.